نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آدھی رات کو نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی. فصلی رجال بصلاۃ، یہ کون سی نماز ہے جو آدھی رات پڑھی جا رہی ہے؟ یعنی آدھی رات کے بعد، وہ یعنی تہجد کی نماز مراد ہے کہ آپ نے یہ تہجد کی نماز جو تھی یہ کہاں جا کے پڑھی؟ مسجد میں پڑھی. فصلی رجال بصلاتہ، تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے آ کے جماعت سے پڑھ لی. یہ ہماری تراویحوں کے لیے جماعت کا سبب جو پیدا کرنا تھا، یعنی لوگوں نے پیچھے آ کے تہجد آپ سے جماعت کے ساتھ پڑھ لیے. فاصبح الناس فتحدثوا، صبح ہوئی تو لوگوں نے ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے کسی خیر کے کام کا اگر لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا جائے کہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے تو اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، جی میں نے آج تہجد پڑھے اور یہ ہوا اور وہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اجر ضائع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی کے سامنے اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھ کے شوق آ جائے تو ایسے کرنے کی اجازت ہے. اب جن لوگوں نے حضور کے ساتھ تہجد پڑھے تھے وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی اس نیکی کو، دن کو کیا کیا؟ لوگوں کو بتایا. اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں اور تم نالائق لوگ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور نے تہجد پڑھے تھے. یہ نیت کے فرق سے عمل کے اجر میں فرق ہو جائے گا. اب کیا ہوتا ہے؟ فاجتمع اکثر منہم فصلوا معه، اگلی رات جن کو پتہ چلتا وہ سارے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. فاصبح الناس فتحدثوا، اب یہ لوگ پھر صبح اٹھ کے اوروں کو بتاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، تیسری رات کو مسجد بھر جاتی ہے، بہت کثرت سے لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاتہ، آپ نکلتے ہیں اور ان کو نماز پڑھاتے ہیں. فلما كانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات ہوئی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد عاجز آ گئی اپنے آنے والوں سے، یعنی جگہ ہی نہ رہی، اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ آئے ہی نہیں. کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اچھا یہ جو آپ پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ نے پورا مہینہ پڑھی تھی. شاید وہ عذر یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم بھی کبھی کبھی چھوڑ دیں تو ہماری بھی گنجائش نکلتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سارا مہینہ تو آپ نے نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ اس وجہ سے کہ کہیں لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے. لیکن یہ کہہ کے منع بھی نہیں کیا کہ لوگوں پڑھنا مت، منع تو نہیں کیا. لوگوں کا شوق دیکھ کر آپ نے ان کو مشقت سے بچایا، لیکن ان کو منع نہیں کیا، ان پہ انکار نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر با جماعت اہتمام کر دیا کہ اب وہ خطرہ نہیں رہا کہ لوگوں پہ فرض ہو جائے گی، کیونکہ وہی تو بند ہو گئی. اس لیے وہ بدعت نہیں ایجاد کی تھی حضرت عمر نے، بلکہ اس کی دلیل ملتی تھی سنت سے کہ آپ نے 3 راتیں پڑھائیں اور پھر اس لیے روک دیا کہ فرض نہ ہو. اگر ہم اب یہ کریں تو وہ خطرہ نہیں، اس لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے؟ حتی خرج لصلاۃ الصبح، انتظار کرتے رہے لوگ، آپ بھی نہیں نکلے اور صبح کی نماز کے وقت آپ باہر آئے. فلما قضى الفجر، جب آپ نے فجر پڑھ لی، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، فتشہد، تشہد پڑھا، ثم قال، پھر کہا، اما بعد فانه لم يخف علی مکانکم، کہ لوگو مجھ پہ تمہاری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی، مجھے پتا تھا تم لوگ ہو. لیکنی خشیت، میں جان بوجھ کے نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ میں ڈر رہا تھا ان تفرض علیکم، کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے گی. فتعجزوا عنہا، پھر تم اس کو پورا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے. یعنی اب آپ دیکھیں ذرا سوچیں، اگر تہجد فرض ہوتی تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ فرض ادا کرتے؟ فجر تو پڑھنا مشکل ہے، تہجد کون کون پڑھتا سوائے جس پہ اللہ رحم کرے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بڑا خیال تھا، بڑے مہربان تھے ہمارے لیے کہ ہمیں ناروا مشقتوں میں نہیں ڈالا. لیکن ہم نالائق پھر بھی کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے. اتنی آسانیاں دینے کے باوجود پھر تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کھانا بھی مشکل ہے، کیونکہ کھانے کے لیے بھی تو چمچ اٹھانا ہی پڑتا ہے نا، اور منہ ہلانا پڑتا ہے. تو پھر تو ہر چیز مشکل ہے، دنیا میں کوئی بھی کام کیے بغیر نہیں ہوتا. تو اس لیے دین کے بھی کچھ کام ہمیں کر کے ہی نصیب ہوتے ہیں اور ان کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے. اگر عادت ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں رہتی کوئی چیز. تابعہ یونس، اسے یونس نے بھی روایت کیا ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ عن ابی حمید الساعدی انه اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام عشیۃ بعد الصلاۃ فتشہد
اس روایت میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے، فتشہد، اور آپ نے تشہد پڑھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خطبے کے الفاظ ہوتے ہیں جس میں تشہد بھی آتا ہے. وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ، اور حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، بما ہوا اہلہ، یعنی جو اللہ کو لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اور امام بخاری اس اما بعد کے لیے یہ ساری حدیث لے آئے ہیں یہاں. پھر تابعہ ابو معاویہ و ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن ابی حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما بعد وتابعہ العدنی عن سفیان فی اما بعد. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني علی بن الحسین عن المسور بن مخرمۃ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد تابعه الزبیدی عن الزہری. گزر چکی حدیث پہلے. حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا ابن الغسیل قال حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے. وکان آخر مجلس جلسہ، اور یہ آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹھے تھے، یہ آپ کی آخری مرتبہ تھی جو آپ منبر پہ تشریف لائے تھے. کیسے آئے تھے؟ متعطفاً، لپیٹے ہوئے، ملحفتاً علی منکبہ، اپنے کندھوں پہ چادر کو ڈالے ہوئے. قد عصب، تحقیق باندھ رکھا تھا، رأسہ، اپنا سر، بعصابۃ، ایک پٹی کے ساتھ، دسمۃ، چکنی، یعنی تیل ظاہر لگایا ہوگا، دھویا نہیں ہوگا، اور جو کپڑا آپ نے سر پہ باندھا ہوا تھا وہ چکنا ہو چکا تھا یا تھوڑا میلا ہو چکا تھا. فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. واثنى علیہ، ثم قال، پھر فرمایا ایھا الناس الی، اے لوگو میری طرف آؤ. فصحبوا الیہ، تو لوگ آپ کی طرف پلٹے. ثم قال، پھر فرمایا اما بعد. اس سے کیا پتہ چلتا کہ اما بعد خطاب شروع کرنے سے پہلے بولنا چاہیے، ویسے نہیں. فإن هذا الحي من الانصار يقلون، کہ لوگوں یہ انصار کے لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ويكثر الناس، اور دوسرے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. فمن ولي شيئا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کوئی سپرد کیا گیا کوئی چیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے، یعنی حکومت دیا گیا، ولیہ، والی بنایا گیا. فاستطاع ان يضر فيه احدا او ينفع فيه احدا، تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ استطاعت رکھے کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں، یعنی اس کی حکومت میں کسی کو بھی کوئی نفع یا نقصان دے سکتا ہو. فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ قبول کر لے اپنے محسن میں سے، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور تجاوز کر لے ان کی برائی کرنے والے میں سے. مراد اس سے کیا ہے اس حدیث سے؟ نمبر ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد جب فرمایا تو آپ نے یہ خطبہ بیٹھ کے دیا. ٹھیک، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے نا کھڑے ہو کے دینا، یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ بیٹھ کے بھی دیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے اگر سر پہ کوئی کپڑا امام کے بندھا ہے، یا سر درد ہے، یا کوئی اس کے جسم پہ ایسی چیز ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی، تو اس کی اجازت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ اب تو بہت ہیں، بعد میں یہ کم ہو جائیں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ انصار دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ انصار جیسے کام کرنے والے دنیا میں کم ہو جائیں گے. یعنی انصار نے کیا تھا؟ مکہ سے آنے والوں کو، مہاجرین کو پناہ دی تھی، تو اب ایسی پناہیں دینے والے اور مدد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی کچھ حکومت پیدا کرے جس کی وجہ سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ انصار کے نیک لوگوں کی نیکی منظور کرے اور ان کی برائی سے درگزر کرے. مراد یہ ہے کہ میرے بعد جو بھی کوئی امیر آئے گا وہ کیا کرے؟ یہ محسن لوگ ہیں انصار، تو ان سے اگر کوئی بھلائی ہو جائے تو اس کی قدردانی کرے، اور اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو ان سے درگزر کرے. یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں امت کو. کیوں؟ پیچھے بھی آپ کتاب الایمان میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جو آپ پر کوئی بھی احسان کرتا، آپ اس کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھتے اور اس کا بہتر طریقے سے جواب دیتے. تو انصار نے جو آپ اور آپ کے ساتھیوں پر احسان کیا تھا، اس کے صلے میں آپ سب باقی رہنے والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ جیسے میں ان کے احسان کا جواب بھلائی سے دیتا تھا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا تھا، تم بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرنا. باب القعدۃ بین الخطبتین، دو خطبوں کے درمیان بیٹھ جانا تھوڑی دیر کے لیے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يخطب خطبتین يقعد بینہما.
حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 خطبے پڑھتے اور 2 کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے. باب الاستماع الى الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبے کو غور سے سننا. استماع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، توجہ سے سننا، کان لگا کے سننا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول ومثل المہجر، مہجر کا معنی جلدی آنے والا، دوپہر کو جلدی آنے والا. حجیرہ اور حاجرہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. کمثل الذی یہدی بدنۃ ثم کالذی یہدی بقرۃ ثم کبشا ثم دجاجۃ ثم بیضۃ فاذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذکر. یستمعون الذکر سے باب کا معنی آ رہا ہے کہ پیچھے چونکہ حدیث گزر چکی اس لیے سارا ترجمہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شروع میں لوگ آتے ہیں ان کے تو 1 2 3 4 5 نمبر ان کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں جب زیادہ لوگ آنے لگتے ہیں رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں. تو ہمیں کیا کہا گیا کہ اگر فرشتے خطبہ سن رہے ہیں تو تمہارے لیے تو ویسے ہی خطبہ ہے، اور چونکہ خطبہ نماز کا قصہ ہے جمعے کے دن، اس لیے تم بھی اس کو غور سے سنو. یعنی اگر فرشتے غور کر رہے ہیں تو تمہیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے. باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين. اب خطبے میں ویسے تو غور سے سننا چاہیے، لیکن کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ جو اس کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا. مثلا نمبر 1 کہ انسان خطبہ ہوتے ہوئے بھی مسجد کے 2 نفل پڑھ لے. یعنی مثلا انسان مسجد میں گیا ہے، امام خطبہ شروع کر چکا ہے، اب وہ کیا کرے، سب کچھ چھوڑ کے صرف بیٹھ کے سننے لگ جائے؟ نہیں، وہ 2 نفل جو مسجد میں داخل ہونے کے ہیں وہ پڑھ کے پھر آ کے خطبہ سنیں، اس کی اجازت ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا جس کا نام سلیق غطفانی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، صلیت یا فلان، خطبہ چھوڑ کے آپ نے اس شخص کو جو آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا تھا پوچھا کہ اے فلان نماز پڑھ لی تو نے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال، فرمایا، قم فرقہ، اٹھو اور نماز پڑھ لو. فرقہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ لو. یہاں صرف نماز پڑھنے کا آیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے دوران ضروری بات امام اپنی بات کو روک کے کسی کو کہہ سکتا ہے. باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، خطبہ ہو رہا اور کوئی مسجد آئے تو 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھ لے. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. اوپر اور یہ بات ایک ہی ہے، لیکن اوپر قم فرقہ کا لفظ اور یہاں فصلی رکعتین. باب رفع الیدین فی الخطبہ، خطبے کے دوران ہاتھوں کو اٹھا لینا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزيز بن صہیب عن انس وعن یونس عن ثابت عن انس قال بينما النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب يوم جمعة. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دوران کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس قام رجل، کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال، کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہلک القراع، ہلاک ہو گئے گھوڑے، وہلک الشاع، اور ہلاک ہو گئی بکریاں، شات کی جمع. فدع اللہ ان یسقینا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش دیں، یعنی ہمیں پلا دیں. فمد یدیہ، تو آپ نے خطبے کے دوران کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا. ودعا، اور دعا کی. یعنی خطبے کے دوران جب دعا کرنے لگے انسان تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے. یہاں ہاتھ کا پھیلانا یہی پھیلانا ہے، نعرے لگانے والے ہاتھ نہیں. باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ میں پانی کی دعا کرنا، یعنی بارش کی دعا مانگنا خطبہ کے دوران، کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں فوری طور پر وہ چیز قبول ہو جاتی ہے جو انسان مانگتا ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ولید بن مسلم الاوزاعی قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالک قال اصابت الناس سنة، پہنچا لوگوں کو قحط، سنۃ قحط، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اس اسنا میں کہ آپ خطبہ کہہ رہے تھے. فی یوم جمعۃ، جمعہ کے دن. قام اعرابی فقال، ایک بدو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا مال، مال سے مراد مویشی ہیں، وجاع، اور بھوکے ہو گئے، العیال، بال بچے، یعنی قحط پڑ گیا. فد اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے.
فرفع یدیہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. وما نرى في السماء قزعة، اور ہم نے آسمان میں ایک بادل بھی نہ دیکھا تھا. یعنی جب آپ دعا کر رہے تھے تو آسمان بالکل صاف تھا. فوالذی نفسی بیدہ، پس قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما وضعہما، نہ رکھا آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو، حتی سار السحاب امثال الجبال، یہاں تک کہ امڑ آئے، سارا کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا، امڑ آئے بادل امثال الجبال، پہاڑوں جیسے، یعنی بڑے بڑے بادل اٹھنا شروع ہو گئے. ثم لم ينزل عن منبره، پھر ابھی نہ اترے تھے آپ اپنے منبر سے، حتی رأیت المطر، یہاں تک کہ میں نے دیکھا بارش کو، یتحادر علی لحیته، کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یعنی اتنا برسا بادل کہ آپ سارے بھیگ گئے اور چہرہ اتنا بھیگ گیا کہ بارش کے قطرے آپ کے چہرے سے ٹپک رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فمطرنا یومنا ذالک، تو بارش دیے گئے ہم اپنے اس دن، ومن الغد، اور اس کے بعد اگلے دن، وبعد الغد، اور اس سے اگلے دن، والذی یلیہ حتی الجمعہ، اور اس دن تک کہ جمعہ آ گیا، یعنی جمعے سے جمعے تک بارش ہوتی رہی. الجمعۃ الاخری، یعنی دوسرے جمعے تک. فقام ذلک الاعرابی، اب یہی اعرابی پھر کھڑا ہو جاتا ہے. او قال غیرہ، یا کوئی اور تھا. فقال، کہتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہدم البناء وغرق المال، گھر گر گئے، ہدم ہو گئے اور مال غرق ہو گیا، یعنی مویشی اب ڈوبنے لگے ہیں. فدع اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے. فرفع یدیہ، آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے. فقال اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اوپر نہیں. بہت بارش ہو رہی ہو تو اذانیں دینے کی بجائے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم، اے اللہ، حوالینا، ہمارے آس پاس کے علاقوں میں بارش برسا، ولا علینا، اور ہمارے اوپر نہیں. فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السحاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اشارہ کرتے اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی بھی بادل کے کونے کی طرف، الا انفرجت، مگر وہ ہٹ جاتا. یعنی آپ جب دعا مانگتے تو جس بادل کی طرف بھی آپ اشارہ کرتے وہ چھٹنے لگ جاتا. وسارت المدینۃ مثل الجوبۃ، اور ہو گیا مدینہ گول دائرے کی طرح. وسال الوادی قنات شہرن، اور قنات کا نالا جو ہے وہ بہتا رہا شہرن، ایک مہینے تک. ولم یجی احد من ناحیۃ، اور کوئی ایسا نہ ہوا کہ جو آ رہا ہو آس پاس کے علاقوں سے، الا حدث بالجود، مگر اس نے بارش کی بات کی. یعنی اب مدینے سے بادل چھٹ گئے، گول دائرے کی طرح مدینہ بن گیا، اور سارے بادل کناروں پہ چلے گئے، تو باہر کے علاقوں سے جو بھی آتا کہتا کہ ان پہ بارش ہو رہی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، پہلے بارش برسانے کی اور پھر بارش کو آس پاس لے جانے کی. باب الانصات یوم الجمعہ، خاموش رہنا جمعہ کے دن. والامام یخطب، اس اسلام میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو. واذا قال لصاحبہ، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہے انصت، چپ ہو جا، فقد لغا، تو گویا اس نے لغو بات کہی. یعنی اتنی خاموشی ضروری ہے کہ دوسرے کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ. وقال سلمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ینصت اذا تکلم الامام، کہ امام جب خطبہ شروع کرے تو اس وقت چپ رہے. یعنی اگر خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جب شروع ہو جائے تو پھر خاموشی ضروری ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے دوست یا ساتھی یا پاس بیٹھنے والے سے کہا انصت، چپ ہو جا، والامام یخطب، حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تم نے بھی لغو بات کہی. یعنی خطبے کے دوران اگر کوئی بولے تو اسے اشارے سے چپ کرانا چاہیے، بول کے چپ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اگر ہر شخص دوسرے کو یہی کہے چپ 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 تو اس کا ایک اور شور اٹھے گا. باب الساعۃ التی فی یوم الجمعہ، اس ایک گھڑی کا موقع کہ جو جمعے کے دن ہوتی ہے، یا وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے جو بڑی قبولیت کی ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا. فقال فيه ساعة، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ہوتی ہے. لا يوافقها عبد مسلم، تو نہیں موافقت کرتا اس گھڑی کی ایک مسلمان بندہ. وهو قائم، اور وہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یصلی، نماز پڑھتے ہوئے. یسأل اللہ تعالی شیئا، اللہ سے وہ سوال کرتا ہے. الا آتاہ ایاہ، مگر وہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر دل میں انسان کچھ مانگ لیتا ہے اللہ سے تو اس پر حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی سے وہ بھی ایک تعلق ہے. واشار بیدہ یقللها،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ تھوڑی سی ہے، یعنی چھوٹی سی گھڑی ہے، لمبا وقت نہیں ہوتا، بس وہ آتی اور چلی جاتی. اس وقت اگر کسی کو مانگنے کی توفیق ہو جائے، یعنی اس دل کا اللہ کی طرف مائل ہونا اور اس گھڑی کا آنا اکٹھے ہو جائیں، تو وہ فوراً وہ دعا سن لی جاتی. پھر آپ کہیں گے کہ وہ گھڑی کون سی؟ تو یہ دراصل پوری اس نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پھر اگر حریص ہوگا کہ مجھے وہ گھڑی مل جائے تو وہ پھر غافل نہیں ہوگا، پھر سارا وقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مائل رہے گا. اور اس میں پھر بہت سی روایات کے مطابق کچھ اختلاف ہو گیا لوگوں میں. بعض کہتے ہیں کہ یہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے شروع ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نماز پوری ہونے پہ ختم ہو جاتی ہے. کسی نے کہا کہ جمعہ کی آخری وقت ہے، کسی نے کہا کہ اب نہیں ہوتی، یہ اٹھا لی گئی. بعض نے کہا کہ سال میں ایک جمعے میں آتی ہے، جبکہ اصل اور راجح بات اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کے دوران ہوتی ہے، اور نماز شروع ہو جاتی خطبے کے شروع ہونے سے ہی. تو کیا مراد ہے کہ جب سے خطبہ شروع اور جب تک سلام نہ پھیر لیا جائے اس وقت تک توجہ زیادہ سے زیادہ یکسوئی اور خشوع و خضوع دل میں باقی رہنا چاہیے، اور باتیں سوچنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہیے. باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعۃ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ. اذا جب نفر چل پڑے، الناس لوگ، عن الامام امام سے ہٹ کے، فی صلاۃ الجمعۃ جمعہ کی نماز میں، یعنی جمعہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ خطبہ سن کے چل پڑے، فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ، تو امام کی نماز اور جو باقی ہیں وہاں وہ جائز ہے. مثلا اگر کچھ لوگ آئے، مسافر تھے، خطبہ ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا چلے ہم بھی خطبہ سن لیتے ہیں، وہ بیٹھ کے سنتے رہے، پھر اس کے بعد چلے گئے، تو کیا ان کے جانے سے باقی لوگوں کی نماز پہ تو نہیں کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، وہ ہو جائے گی. یا اسی طرح وہ جو سورۃ جمعہ میں جس واقعے کا ذکر آتا ہے وہ واقعہ بھی یہاں آئے گا کہ اس سے باقیوں کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا، جو گیا وہی گیا، اسی نے کچھ کھویا باقیوں نے نہیں. حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدہ عن حسین عن سالم بن ابی الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس اسلام میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس اقبلت کے آ گیا عیرن، ایک قافلہ. اور عیر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اونٹ جس پر گندم لدی ہوئی ہو. غلہ لادے قافلہ پہنچ گیا، تحمل طعامن، جو کھانا اٹھائے ہوئے تھا یعنی غلہ. فالتفتوا الیہا، لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے. حتی ما بقی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، سب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 لوگ باقی بچے. فنزلت هذه الآية، تو یہ آیت اتری، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ کوئی تجارت کا مال یا کوئی لہو و لعب دیکھتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے ہی چھوڑ جاتے ہیں. اصل میں کہا یہ جاتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ تھا، مدینے میں قحط تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، اور جب غلہ آتا تو جو لوگ پہلے پہنچ جاتے وہ لے لیتے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں آٹے کا بحران جب تھا تو اس میں لوگ کس طرح اس پہ ٹوٹے پڑتے تھے کہ ٹرک لوٹ لیتے تھے اور اسی طرح کے بہت سے کام کرتے. تو اس میں ایسے ہی جب مدینہ میں مشکل وقت تھا تو لوگ فوراً وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. تو اس موقع پہ کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں یا خطبے کی حالت میں تو ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے. تو وہ چونکہ ابھی ابتدائی دن تھے، مسلمانوں کی ابھی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ انسان ہی تھے اور انسانوں سے خطا ہو جایا کرتی. بعض اوقات لوگ کسی شخص کی ایک غلطی یا ایک رویہ یا کوئی چیز دیکھ کے بہت بد دل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تو اس طرح کی توقع ہم کر ہی نہیں سکتے. جی قرآن پڑھ کے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا. قرآن پڑھ کے اگر عمل میں تبدیلی آتی تو پھر بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی. اور کسی ایک غلطی کو، کسی ایک موقع پر انسان کی ایک کمزوری کو دیکھ کر اس کی ساری زندگی کے عمل پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیے اور اس کی ساری کوششوں کو رائے گاہ نہیں سمجھنا چاہیے. انسان ہے، بس غلطی ہو جاتی ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا اگر یہ قرآن پڑھ کے ایسا تو ہم تو چھوڑتے ہیں قرآن پڑھنا. تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اگر کسی نے غلطی کی اور اس کی غلطی کی وجہ سے آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اس نے پڑھ کے گنوایا اور آپ نے پڑھا ہی نہیں. تو ہمیں کسی کی غلطی کی وجہ سے اور کسی کے قصور کی وجہ سے اپنی نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ پھر ہماری بدبختی ہوگی کہ اگر ہم کسی کے رویے سے مایوس ہو کر کوئی اچھا کام کرنا چھوڑ دیں. تو اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھے، آپ پہ اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے والے تھے، لیکن انسان ہے نا، بھوک انسان کو مجبور کر دیتی ہے، انسانی ضروریات انسان کو پریشان کر دیتی ہیں. تو ایسی حالت میں اگر کسی سے کوئی انسان ہونے کے ناطے کمزوری یا کوتاہی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے واپس بلاتے یا کچھ کرتے، لیکن
اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا کہ اب اس معاملے میں معلوم نہیں کیا فیصلہ آتا ہے، اور بڑی شدید قسم کی وحی آئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی وہاں نہ رہتا اور حضور اکیلے رہ جاتے تو مدینے کی وادی آگ سے بہہ پڑتی، یعنی آگ بھر جاتی اس میں، اتنا شدید ان پہ اس کا عذاب آتا. یعنی غلطی ہی تھی، اور بعض غلطیاں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، رسوا کر دیتی ہیں، اس کی ساری نیکی پہ پانی پھر جاتا ہے. لیکن بہرحال انسان ہے، جب توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ سے وہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے، فرشتے نہیں. باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلها، باب جمعہ سے پہلے اور بعد میں سنت پڑھنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قبل الظہر رکعتین، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، وبعدها رکعتین، اس کے بعد 2 رکعتیں، وبعد المغرب رکعتین، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، فی بیتہ، اپنے گھر میں، وبعد العشاء رکعتین، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، وکان لا یصلی بعد الجمعۃ، اور آپ نماز نہ پڑھتے تھے جمعہ کے بعد، حتی ینصرف، یہاں تک کہ آپ لوٹ جاتے، یعنی اپنے گھر میں، فیصلی رکعتین، پھر وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 4 بھی پڑھنا درست ہے اور 2 بھی. اور یہاں پر آپ کی 2 رکعتوں کا کب ذکر ہے؟ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی 4 فرض کے بعد جو 2 ہیں وہ مراد ہیں، اور جمعہ کے بعد. اور آپ اکثر یہ سنتیں اپنے گھر میں جا کے پڑھتے تھے. باب قول اللہ عز وجل فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، باب اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد، عبادت کے بعد دنیا کے کام کاج کرنا منع نہیں ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کانت تھی، فینا ہمارے درمیان، امرأة ایک عورت، تجعل وہ بناتی تھی، علی اربعاء، اربعاء یہاں مراد ہے وہ نالیاں، فی مزرعة جو کھیت میں تھی، لہا اس کے، سلقا چقندر، یعنی تجعل علی اربعاء فی مزرعة لها سلقا، یعنی اپنے کھیت کی نالیوں پہ چقندر بوتی تھی. مراد یہ ہے کہ نالی وہ پانی گزرتا ہے نا اس سے، جسے کھال بھی بولتے ہیں، تو اس کے کنارے چونکہ پانی قریب ہوتا ہے تو اس لیے سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں بو دی جاتی ہیں کہ جن کو عموماً ذرا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ چقندر بو لیا کرتی تھی ان خاص جگہوں پہ. فکانت اذا کان یوم الجمعہ، تو پھر جب جمعے کا دن ہوتا، تنزع نکالتی، اصول جڑیں، السلقی چقندر کی، فتجعلہ تو رکھتی ان کو، فی قدر ہنڈیا میں، ثم تجعلہ پھر ڈال دیتی، علیہ اس پر، قبضتاً ایک مٹھی، من شعیر آٹے کی، تطحنھا جس کو وہ خود پیستی تھی، فتکون تو ہو جاتی، اصول السلق چقندر کی جڑیں، ارکہ اس کی بوٹیاں، یعنی وہ بوٹیوں کی جگہ ہو جاتی. وکنہ ننصرف من صلاۃ الجمعہ، اور ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آتے، فنسلم علیہا ہم اس کو سلام کرتے، فتقرب ذلک الطعام تو وہ ہمیں کھانا قریب کرتی، الینا طرف ہمارے، فنلعقہ تو ہم اس کو چاٹ جاتے، وکنہ نتمنى اور ہم تمنا کیا کرتے تھے، یوم الجمعۃ لطعامها ذلک جمعے کے دن کی، اس کے اس کھانے کی وجہ سے. اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ عورت کھیت میں کام کر سکتی ہے، یعنی کھیتی باڑی اگرچہ اس پہ فرض نہیں، لیکن اگر کوئی عورت اپنے گارڈن میں سبزیاں اگاتی ہے یا اپنے کسی ایسے کھیت میں، تو اس کو اگانے میں ثواب ہوگا، کیونکہ جو بھی شخص اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اگاتا ہے اور اس اگانے سے کوئی انسان، جانور، پرند چرند کوئی چیز بھی کھا جاتی ہے تو وہ اگانے والے کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی ہمیں کہ عورت بھی اگا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنا چاہیے، یعنی کچھ ایسے کام بھی کر لینے چاہیے کہ جس سے وہ اس کے اپنے خاص پیسے ہوں اور اس میں سے وہ صدقہ کرے. یعنی وہ یہ بھی تو کر سکتی تھی جو اس کے شوہر کا کھیت ہوتا اس میں سے اٹھا لاتی اور پکا کے دیتی، یہ بھی ثواب کا کام تھا. لیکن اس عورت نے کیا چاہا کہ اپنے ہاتھ سے خود محنت کر کے، خود کوشش کر کے، مال کما کے پھر اس کو خرچ کرے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ وہ جب صحابہ کرام گزرتے تو ایک ایک جڑ پکڑا دیتی، یہ لوگ گھر جاؤ اپنی بیویوں کو کہو پکا کے کھلائیں تمہیں. نہیں، وہ خود پکا کے دیتی.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانا پکا کے کسی کو کھلانا جو ہے یہ بھی ثواب کے کاموں میں سے ایک کام ہے. جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں وہ کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ حقیر کام کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً گھر کے کام کرنے سے عورت بری معلوم ہوتی ہے. اگر وہ گھر سے باہر جا کے کوئی کام کرتی ہے تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے، اور جو بیچاریاں گھر میں لگی رہتی ہیں عموماً کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں. تو گھر میں بھی کام کرنا ضائع کرنا نہیں. ہاں اگر صلاحیت زیادہ ہے تو گھر کا کام کر کے کچھ اور بھی کر لینا چاہیے. عورت یہ نہ کہے کہ چونکہ میرے پہ فرض نہیں اس لیے میں نہیں کرتی، نفل نماز پہ اس لیے نہ پڑھے کہ فرض نہیں اس لیے میں نفل نہیں پڑھتی. نہیں، جب موقع ملے جس خیر اور بھلائی کے کام کا انسان وہ کر لے. پھر کیا پتا چلتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے صحابہ کرام کو دے رہی ہے جو ان کی رشتہ دار نہیں ہے، جو ان کی محرم نہیں ہے. یعنی ایک عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا غیر محرم کھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے اگر یہ یہاں بیچتی تو بیچ بھی سکتی تھی. مثلا اگر کسی ریسٹورینٹ میں کوئی عورت پکاتی ہے یا اس نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے اور وہ پکا کے بزنس کر رہی ہے، دے رہی ہے، دلوا رہی ہے، تو اس کو اجازت ہے. یعنی اسلام اس کام کی اجازت دیتا ہے. پھر اسی طرح کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جھوٹا تکلف نہیں کرتے تھے جیسے جھوٹ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو بھی جھوٹ کی نظر کر دیا کہ بھوک بھی لگی ہو تو کہتے ہیں جی نہیں شکریہ ہم نہیں کھاتے. نہیں، وہ اپنی کس طرح کھلے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے کہ برتن چاٹ جاتے تھے. نل آکو انگلیاں چاٹنا بھی اور برتن چاٹنا بھی مراد ہے اس سے. اور پھر ساتھ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں تو ہائے شرم آتی ہے کیسے مانگے کیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انتظار کرتے تھے کہ جمعہ کب آئے گا اور پھر ہم وہ کھانا کھائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خود دعوت دے کہ آؤ کھا لو تو کھانے میں حرج نہیں ہے. مانگنا منع ہے، مانگنا برا ہے، لیکن ضرورت کے تحت انسان مانگ بھی سکتا ہے، دوسرے کو اپنی ضرورت بتا بھی سکتا ہے. لیکن اگر کوئی خود آفر کر رہا ہے کہ آؤ کھانا کھا لو تو اس صورت میں کھانا کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم فلاں کے گھر سے کیوں کھائیں یا اس کے گھر میں کیوں جائیں. تو یہ اس طرح کے عیب اور آر اور تکبر جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی آفر کر دے، اب یہ کہ بیچاری کے پاس گوشت نہیں تھا لیکن سبزی تھی، تو سبزی کا سوپ کس طرح بناتی تھی کہ سبزی اس میں موٹی موٹی ہوتی تھی اور اس میں آٹا ڈال کے اس کے شوربے کو گھنا کر لیتی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شوربہ ہوتا اور ساتھ اس میں جو جڑیں تھی وہ یوں محسوس ہوتی جیسے ہم بوٹی کھا رہے ہوں، اور وہ اس کو شوق سے کھایا کرتے تھے. تو یعنی ایک حدیث میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں، لیکن افسوس کہ یہ سارے طریقے ہم سے بالکل ختم ہو کے رہ گئے. اور امام بخاری یہ حدیث کس لیے لائے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اگر فضل سے مراد یہاں کیا ہے، وہ عورت کا پکا پکایا کھانا آفر کرنا، تو یہ فضل ہے، اس کو انسان کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور اسے اللہ کا فضل سمجھ کے لے لینا چاہیے. اور اس میں آتا نا ایک حدیث میں جیسے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ دیا تو آپ نے اس کو لینے سے انکار کیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، انکار نہ کرو، جب بغیر مانگے تمہارے پاس کوئی چیز خود آ جائے تو فخذہ، اس کو لے لو، فتمولہ، اس کو اپنا مال سمجھو، لیکن بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے، اور مانگ کے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت یا فضل کا حصہ ہے تو اس میں